عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ دیپاولی کے تعطیلات کے بعد آن لائن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے قصیدے کی تعریف، اس کا پس منظر، پھر قصیدے کا آغاز و ارتقاء اور قصیدے کے اجزائے ترکیبی، پھر آخر میں ہم نے قصیدے کے زوال کے اسباب پر گفتگو کی تھی۔ نصاب میں دو جو قصائد شامل کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا قصیدہ شہر آشوب کا جو حصہ ہے سودا کا لکھا ہوا، اس قصیدے کا ہم آج لیکچر میں مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہم نے قصیدے کے آغاز و ارتقاء میں دیکھا کہ سودا نے قصیدہ نگاری میں کس طرح سے اپنے فن کے جوہر دکھائے، اور پھر انہوں نے اردو قصیدے کو فارسی قصائد کے ہم پلہ بنا دیا۔ اتنا عروج بخشا کہ اردو قصیدے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس میں موضوعات کو اتنا انہوں نے وسعت بخشی، اس کے ساتھ ساتھ جو اجزائے ترکیبی قصیدے کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں ان کا اتنا خوبصورت انداز میں استعمال دوسرے شعراء کے یہاں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ تو آج کا جو قصیدہ ہے سودا کا لکھا ہوا قصیدہ شہر آشوب ہے۔ اس قصیدے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے سودا نے ایک شہر کو موضوع بنا کر اس زمانے کی معاشی بدحالی، سیاسی انتشار اور سماجی بحران، ان تمام صورتوں کی عکاسی اپنے قصیدے میں کی ہے۔ اس قصیدے کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً سودا کا تعارف دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ سودا ان کا تخلص تھا اور نام پورا مرزا محمد رفیع۔ 1713 دہلی میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد ہیں مرزا محمد شفیع، تجارت کے سلسلے میں کابل یعنی افغانستان سے ہندوستان آئے تھے اور دہلی میں ہی مقیم ہو گئے۔ سودا نے بہت لائق استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سودا نے شاعری کے فن کے جو جوہر دکھائے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے ہی انہیں شاعری کا شوق تھا۔ پہلے سلیمان خلی، پھر شاہ حاتم، ان دونوں کے وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ سلیمان خلی، داؤد
اور شاہ حاتم اس دور کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور اس دور میں انہوں نے اپنے شاعری سے سبھی کو متاثر کیا تھا۔ ایسے شعراء کی شاگردی رفیع سودا کو میسر ہوتی ہے، اور خان ارزو جو حاتم اور سلیمان قلی داود کے ہم عصر ہیں، ان سے بھی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، اور خان ارزو نے جو مشورہ مرزا محمد رفیع سودا کو دیا تھا اس پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ شہرت بھی پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خان ارزو نے جو طبیعت قصیدہ گوئی کے لیے مناسبت رکھتی تھی، اس طبیعت کو پرکھتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ اردو میں مشق سخن اگر وہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلد شہرت نصیب ہوگی، اور ویسے ہی ہوا۔ جو نظریہ، جو خیال انہوں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے پیش کیا تھا خان ارزو نے، اس پر سودا نے عمل کیا، اور انہیں اردو قصیدہ گوئی میں بہت زیادہ بلندی و عروج حاصل ہوا۔ نواب شجاع الدولہ 1771 میں انہیں فیض آباد میں طلب کرتے ہیں، اور نواب شجاع الدولہ اور نواب آصف الدولہ دونوں ان کی سودا کی بڑی قدر و منزلت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ پھر آصف الدولہ کے ساتھ سودا فیض آباد سے لکھنؤ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، اور 1780 میں لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 1780 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ان کی زندگی رہی 1713 سے 1780، تقریباً 66 سالہ زندگی، اس 66 سالہ زندگی میں سودا نے جو بچپن سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، اس شاعری میں انہیں بہت زیادہ شہرت بھی ملی۔ ویسے تو ہم غور کریں گے، یعنی کہ کلام کا مطالعہ کریں گے تو اس پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سودا نے اپنے کلام میں قریب تمام اصناف سخن پر طب آزمائی کی ہے، لیکن جس چیز نے انہیں شہرت و عزت بخشی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس اصناف سخن کی وجہ سے وہ اردو دنیا میں مشہور ہوئے، وہ قصیدہ گوئی تھی۔ ان کے مزاج میں جو شوقی تھی، طبیعت میں ظرافت کا عنصر غالب تھا، اور فطرتاً ہجو گوئی کے لیے وہ موزوں تھے۔ ہجو گوئی کے معنی کیا ہیں؟ برائی یا شکایت کرنا۔ تو فطرت میں
سودا کی یہ چیز داخل تھی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا اور انہوں نے اس اپنی طبیعت کی جو خصوصیات تھیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اردو میں قصیدہ گوئی کو عروج پہنچایا یا بلندیوں تک پہنچایا. حالانکہ غزل کے بھی وہ بڑے استاد مانے جاتے ہیں. ان کے کلام میں درد، سوز و گداز دکھائی دیتے ہیں، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں جو صفتیں ہیں وہ غزل سرائی کی جان ہیں. یعنی کہ غزلوں کے لیے جو صفتیں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام سودا کے یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. سودا نے کئی قصائد لکھے ہیں جو بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے ہیں، اور چند ایک غزلیں بھی ان کی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سودا کی قصیدہ گوئی کی خوبیاں ہم نصاب میں شامل جو قصیدہ ہے، قصیدہ شہر عاشور، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. یہاں مثال کے طور پر ہم ایک دو قصائد کے اشعار ملاحظہ کریں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ قصیدہ گوئی میں سودا کو کتنی مہارت تھی. ایک قصیدے کا شعر ہے: فیض تاثیر ہوا یہ ہے کہ اب حنظل سے شہد ٹپکے جو لگے نشتر زنبور حل ہے فضا اس کی تو دو چار ہی دن میں فصیل اسے لالا گو فلک نے دیے تجھ کو چار داغ. چھاتی میری سراخ ایک دلے ہزار داغ رنگ گل تجھ بے طرح دہکے ہے اے ابر سہا. آشیاں میرا چھڑک لگتی ہے اب گلشن میں آگ. اس طرح کے اشعار ہم کو سودا کے قصیدوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ایک دو اشعار دیکھ لیجئے تاکہ ہم ان کی ان کی قصیدہ گوئی کے معیار کو سمجھیں یا اس پر غور کریں. سمجھ کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں، سمجھ کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے. کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کے چلا ہے، لینا کے چلا میں. سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. اس طرح سے انہوں نے اپنی غزلوں کے ذریعے اور اپنی قصیدہ گوئی کے ذریعے اردو کی جو خدمت انجام دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سودا نے ایک ایسے قصیدہ گوئی کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے اردو میں دکھائی نہیں دیتی ہے. سودا جو قصیدہ گوئی کا آفتاب کہلاتے ہیں یا سورج کہلاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سودا نے قصیدہ گوئی میں اپنے فن کے ایسے جوہر، ایسے نمونے پیش کیے ہیں
جو دوسرے قصیدہ گو شعراء سے انہیں ممتاز کرتے ہیں یا انہیں منفرد دکھاتے ہیں۔ قصیدہ شہر آشوب ایسا ہی ایک سودا کا بہت ہی مشہور قصیدہ ہے۔ ایک شہر کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے وہ اس زمانے میں جو حالات پھیلے ہوئے تھے اس کی خوبصورت عکاسی اس قصیدے میں کی ہے۔ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم قصیدہ شہر آشوب کا آغاز کریں گے۔ شکریہ۔